بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو خالد کا جو واقعہ ہے وہ بھی اسپریچولیٹی کی بہت ہی اچھی مثال ہے۔ خالد ایک نوجوان آدمی تھے اس وقت، بوڑھے آدمی نہیں تھے، اور اسلام میں جو لوگ آئے اس زمانے میں یعنی میجارٹی ان کی یوتھ ایج میں تھی، کچھ کو چھوڑ کر کے۔ تو اس کا تعلق ایج سے نہیں ہے، اس کا تعلق ہے انٹلیکچول ریولیوشن سے۔ کسی بھی عمر میں آپ کو اگر سمجھ آ جائے تو آپ کی زندگی میں ریولیوشن شروع ہو جاتا ہے۔ تو اس وقت جو دیکھیے رسول اللہ کا جو پلان تھا وہ یہ تھا کہ کیپچرنگ مکہ وداؤٹ اینی بلڈ شیڈ، یہ تھا۔ تو آپ نے اس کو بتایا نہیں کسی کو، لوگوں نے خود ہی خود جان لیا۔ یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ رسول اللہ نے جو کام کیا وہ اس میں کامیاب ہونے کا یہ بھی ایک راز تھا کہ لوگوں کی اسپریچولیٹی نے ان کو اتنا زیادہ یعنی سمجھدار بنا دیا تھا۔ سمجھدار بنے اپنے آپ میں نہیں جیتے تھے، وہ لوگ جیتے ہیں اپنے آپ میں، وہ لوگ جیتے تھے مشن میں۔ تو رسول اللہ کے بتائے بغیر وہ جان لیتے تھے کہ آپ کیا چاہتے ہیں۔ تو خیر وہاں کیا ہوا کہ آپ نے 10,000 لوگوں کی ایک فوج بنائی، سب یوتھ تھے اس میں بیشتر۔ وہ انہیں مارچ کرنا تھا مکہ، انہیں مارچ کرنا تھا مدینہ سے مکہ۔ اس پر آپ نے بنا دیا سردار یا ہیڈ خالد کو، جو ابھی بھی اسلام میں داخل ہوئے تھے۔ اس سے پہلے کی پوری زندگی ان کی اسلام کی مخالفت میں گزری تھی۔ بہت انوکھی بات تھی یہ کہ اس سے پہلے کی پوری زندگی میں وہ مسلم دشمن کے طور پر ابھرے ہوئے تھے۔ ابھی آئے، اسلام انہوں نے ایکسیپٹ کیا، اور رسول اللہ نے ان کو اس ہسٹوریکل مارچ کا ہیڈ بنا دیا۔ تو وہاں ریزنٹمنٹ ہوا کہ دیکھو ہم لوگ جو اتنے دنوں سے اسلام میں سیکریفائس کر رہے ہیں، تو ہم میں سے کسی کو خود رسول اللہ نے نہیں چنا، اور اس آدمی کو بنا دیا جو ابھی بھی نیا نیا اسلام میں آیا ہے۔ تو اس کا ریکارڈ جو ہے ماضی کا، پہلے کا جو ریکارڈ ہے وہ اسلام دشمنی کا ریکارڈ ہے۔ لیکن رسول اللہ نے اس وقت اس زمانے میں سینٹیمنٹ کو ظاہر کرنے کے لیے لوگ اشعار کہا کرتے تھے، شعر، یعنی پوئم جو تھی وہی زمانے میں سینٹیمنٹ کو بتانے کا ایک ذریعہ تھی۔ تو ایک صحابی نے باقاعدہ اس پر ایک نظم کہی۔ اس نظم میں اس نے یہ کہا، اس کا ایک لائن یہ تھی، کتنی عجیب غریب یہ چیز ہے کہ وہ لوگ جو بہت سخت دھکا شاک لگا تھا جن کو اس بات سے کہ ایک ایسے آدمی کو ہمارے اوپر ہیڈ بنا دیا، وہ کہتے ہیں کہ وقال نبی المؤمنین تقدم فحب الینا ان نکون المقدم۔ اس کا ٹرانسلیشن یہ ہے کہ رسول نے کہا کہ تم لوگ خالد کی سرداری میں آگے بڑھو۔ ذرا غور کیجیے، رسول نے کہا کہ تم لوگ خالد کی سرداری میں آگے بڑھو۔ تو ہم کو یہی چیز محبوب ہو گئی کہ ہم خالد کی سرداری میں آگے بڑھیں، یعنی وہی چیز ہمارے لیے محبوب چیز بن گئی۔ وقال نبی المؤمنین تقدموا فحب الینا ان نکون المقدم، کہ وہی چیز جو ہم کو پسند نہیں تھی اسی کو ہم پسند کرنے لگے، جس سے ان کے سینٹیمنٹ کو دھکا لگا تھا، جو ان کو بہت برا لگا تھا، جس کو وہ پسند نہیں کرتے تھے۔ لیکن جب فیصلہ کر دیا پرافٹ نے، تو کہتے ہیں کہ وہی چیز جو پرافٹ کا فیصلہ تھا وہی ہم کو محبوب بن گیا کہ اسی پر ہم چلیں اور خالد کو سردار بنا کے آگے بڑھیں۔ یہاں پر میں ایک بہت امپورٹنٹ بات کہوں گا کہ جس رسول کے آگے سرنڈر کیا تھا انہوں نے، وہ رسول وہ نہیں تھے جو آج جس کو آپ جانتے ہیں۔ آپ کو یہ بات بہت ہی شاکنگ لگے گی، آج جو رسول آپ جانتے ہیں اس کو،
وہ رسول وہاں نہیں تھے. آج کا رسول تو یہ ہے کہ آپ نعتوں میں سنتے ہیں کہ مدینے کے منبر میں، مدینے کی مسجد میں منبر کے اوپر ہم نے بلا عین کے ایک عرب ہم نے دیکھا. یعنی مدینے میں گئے تو انہیں دکھائی دیا کہ منبر پر خود رب ہی کھڑا ہوا ہے، خود خدا کھڑا ہوا ہے. وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر اتر پڑا ہے مدینے مصطفیٰ ہو کر. یعنی دا سیم being which was یعنی seated at the throne, divine throne, he himself descended on the earth as Muhammad. یہ ہے محمد کی آج کی امیج. سارے مسلمان جو ہیں محمد کو سمجھتے ہیں کہ یعنی خدا کے برابر درجہ دیے ہوئے ہیں. اس وقت کیا تھا؟ اس وقت وہ ایک عام انسان تھے. ابھی تو نہ مکہ فتح ہوا تھا، نہ عرب فتح ہوا تھا، نہ خلافت راشدہ قائم ہوئی تھی، نہ امیت پیریڈ بنا تھا، نہ عباسد پیریڈ بنا تھا، نہ اسپین تک اسلام پھیلا تھا، نہ انڈیا تک اسلام آیا تھا. وہ ایک انسان تھا بس، جسے ہم آپ ہیں. تو انہوں نے رسول اللہ کو میرٹ کے سطح، میرٹ کے یعنی ان کی میرٹ کو پہچان کر کے رسول مانا تھا. ہم آپ رسول کو گلوریس ہسٹری کے تھرو دیکھتے ہیں، رسول کو یعنی گلوریفائڈ بائی ہسٹری. آج جو جس رسول کو مسلمان مانتے ہیں اور صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، وہ رسول ہے جو کہ گلوریفائڈ بائی ہسٹری ہے، جس کی پشت پر 1400 برس کی ہسٹری اکٹھا ہو چکی ہے. وہ تو وہ انسان تھا، کبھی ہسٹری بنی ہی نہیں تھی، ابھی کوئی ہسٹری بنی ہی نہیں تھی. اس رسول کے آگے اس طرح جھک جانا، اس کے لیے جو اسپریچولیٹی چاہیے وہ ہمالین اسپریچولیٹی ہے. وہ ہمالین اسپریچولیٹی ہے کہ ایک اپنے جیسے ایک انسان کے آگے جھک جانا. تو بہت زیادہ ان کا انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ اگر نہ ہوا ہوتا تو کبھی وہ سرنڈر نہیں کر سکتے تھے. تو انہوں نے یعنی یہ پورا جو 10,000 کا جو یہ مارچ تھا، وہ سب نے مان لیا کہ ہم خالد آگے بڑھیں گے، آگے چلیں گے، ہم ان کے پیچھے بھی چلیں گے، کیونکہ رسول اللہ کا یہ فیصلہ تھا. تو اسی کو میں کہتا ہوں کہ یعنی اوپر اٹھ کر سوچنا، سارے ٹیمپٹیشن سے اوپر اٹھ کر سوچنا، سارے سینٹیمنٹ سے اوپر اٹھ کر سوچنا، سارے انٹرسٹ سے اوپر اٹھ کر سوچنا، سارے نگیٹو تھاٹس سے اوپر اٹھ کر سوچنا، یہ ہے اسپریچولیٹی اسلام کی. تو اسلام کی اسپریچولیٹی کوئی مسٹیریس چیز نہیں ہے، وہ بہت ہی ہائی یعنی بہت ہی ہائر لیول کی انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ ہے. وہ اور یہی وہ اسپریچولیٹی تھی جس کو لے کر انہوں نے دنیا بھر میں ایک انقلاب برپا کیا، ایک ریولیوشن برپا کر دیا. ایسا ہی ایک واقعہ آتا ہے کتابوں میں کہ ایک ایران میں جو بیٹل ہوئی تھی، تو ایران کے بیٹل میں جو کنگ تھا وہ کنگ جو ہے وہ مارا گیا تھا. تو اس کے سر پہ جو تاج ہوا کرتا تھا وہ سونا اور ہیرا اور ڈائمنڈ بہت ہی زبردست تاج ہوتا تھا. تو جب وہ مارا گیا تو وہ ظاہر ہے کہ وہ تاج بھی اس کا اسی میں کہیں گر پڑا میدان میں. تو ایک عام مسلمان کو، جو مسلم فوج کا ایک سولجر تھا، اس کو وہ تاج ملا، وہ جگمگ کرتا ہوا تاج جس میں ڈائمنڈ تھا اور سونا تھا اور وہ کیا کیا تھا. تو جانتے ہیں اس نے کیا کیا؟ یعنی آج کل کے لحاظ سے وہ کروڑ روپے کا تاج تھا، بلکہ اور بھی زیادہ یعنی وہ قیمتی تھا. اس نے ایک پرانے کپڑے میں، میلے کپڑے میں اسے لپیٹا، اور لپیٹ کر کے کہاں گیا؟ اپنے گھر نہیں گیا، چھپا کر اس کو لے کے چلا اور گیا کہاں؟ سردار کے کیمپ میں، ٹینٹ میں. وہ جو بیٹل تھی اس کا جو سردار تھا، اس کا جنرل جو تھا، اس کے ٹینٹ میں گیا. رات کا ٹائم تھا وہ. تو
وہاں وہ جنرل بیٹھا ہوا تھا، کچھ اور لوگ بھی تھے. تو اس نے اپنے کپڑے کو کھولا، کپڑے کھول کر کے وہ جنرل کے سامنے رکھ دیا اس کراؤن کو، یعنی ایرانین ایمپرر کے کراؤن کو. تو جب وہاں جگمگا اٹھا وہاں پر وہ اس کا ٹینٹ. تو اس کراؤن کو جو اس نے دیا جنرل کو، دینے کے بعد انسٹنٹلی یہ کیا کہ اس نے اپنا منہ پھیر لیا، ٹینٹ کے باہر کی طرف نکلنے لگا. اس کا بیک تھی جنرل کی طرف، اس کا فیس تھا باہر کی طرف. تو جنرل نے پوچھا کہ تمہارا نام کیا ہے؟ وہ ایک آدمی، معمولی آدمی تھا، کوئی افسر نہیں تھا، ایک معمولی سولجر تھا وہ. تو اس جنرل نے پوچھا کہ تمہارا نام کیا ہے؟ تو یہ کہتے ہوئے وہ باہر چلا گیا، اندھیرے میں گم ہو گیا. وہ رات کا ٹائم تھا، ہر طرف اندھیرا چھایا ہوا تھا. یہ کہتے ہوئے نکل گیا کہ جس کے لیے میں نے کیا ہے وہ میرا نام خوب جانتا ہے. اتنے مہنگے تاج کو، اتنے مہنگے، اتنی قیمتی کراؤن کو میں آنیسٹلی وہاں سے لے کے آیا اور یہاں میں جو دے رہا ہوں، تو جس کے لیے میں نے کیا ہے وہ میرا نام خوب جانتا ہے. یہ کہا اور وہ اندھیرے میں گم ہو گیا. جو آج ہسٹری میں نے بہت چاہا کہ اس کا نام پتہ ہو، کسی بھی ہسٹری میں اس کا نام مینشن نہیں کرتی. بہت سی ہسٹری لکھی گئی ہے مسلم پیریڈ کی، کسی بھی ہسٹری میں اس کا نام نہیں ہے. یہ ایسا ہوا یہ تو بتاتی ہسٹری، کس نے کیا تھا یہ ہسٹری نہیں بتاتی. یہ جو اتنی بڑی سوچ آتی ہے آدمی کے اندر، یہ ہے اسلام کی اسپریچولیٹی. کہ آدمی کے لیے ایمپرر کا کراؤن جو ہے وہ کچھ بھی نہیں، پینی لیس ہو جاتا ہے. اسپریچولیٹی، یہ جو اسپریچولیٹی اسلام کی، یہ ایکسٹیسی نہیں ہے، یہ انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ کا ہائر فارم ہے. یاد رکھیے، اسلام کی اسپریچولیٹی ایکسٹیسی یا وجد نہیں ہے، یہ انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ کا ہائر فارم ہے، جہاں آدمی خدا سے مل جاتا ہے. یعنی اسلام کی اسپریچولیٹی ہے انسان اور خدا کے درمیان میٹنگ گراؤنڈ بن جاتی ہے، میٹنگ پوائنٹ بن جاتی ہے. اٹھتے آدمی خدا سے مل جاتا ہے. پھر اس کے لیے سب چیز یعنی ویلیو لیس ہو جاتی ہے، چاہے ایمپرر کا کراؤن ہو یا اور بھی اس سے بڑی کوئی چیز ہو، اس سے چھوٹی کوئی چیز ہو، سب کچھ. تو دیکھیں، اس دنیا میں آدمی صحیح معنوں میں جو خدا نے جو ٹیسٹ رکھا ہے دنیا میں، اس ٹیسٹ میں اسٹینڈ ہی نہیں کر سکتا جب تک اس کے اندر اس لیول کی اسپریچولیٹی نہ ہو. اس لیول کی اسپریچولیٹی یعنی جو انسان کو اوپر اٹھا دے، انسان کی تھنکنگ کا لیول بہت اونچا کر دے. ہر چیز اس کے نظر میں، یعنی ہر چیز کی امپورٹنس اس کے نظر میں ختم ہو جائے. جو امپورٹنس ہو وہ خدا کی ہو، پیراڈائز کی ہو. سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز یہ سب چیزیں بن جائیں اس کے لیے، اور یہ جو ورلڈلی چیزیں ہیں اس کی امپورٹنس ہی ختم ہو جائے اس کی نظر میں. یہ ہے اسلامک اسپریچولیٹی. اسی اسپریچولیٹی کو لے کر ارلی پیریڈ کے مسلمانوں نے شاید دنیا میں ایک ریولیوشن برپا کر دیا تھا. اگر وہ ایکسٹیسی والے ہوتے لوگ تو مکہ میں بھی کوئی ریولیوشن نہیں لا سکتے تھے. وہ تو کسی گوشے میں بیٹھ کر اپنے کو کسی گوشے میں بیٹھ کر کے وہ
شانتی لیتے رہتے. تو اسلامک اسپریچولیٹی نام ہے اس چیز کا جو آپ کے پرسنالٹی میں ڈیولپمنٹ لائے, جو آپ کے اندر انٹلیکچوئل ریولیوشن لائے, جو آپ کو ہر چیز سے اوپر اٹھ کر سوچنے والا بنا دے, ہر چیز سے اوپر, ہر ورلڈلی چیز سے اوپر اٹھ کر سوچنے والا بنا دے. تو یہ اسپریچولیٹی ہی وہ چیز ہے جو آپ کو اس ٹیسٹ میں, جو دنیا میں جو ٹیسٹ ہے اس میں اسٹینڈ کرنے کے قابل بناتی ہے. کیونکہ ٹیسٹ میں آدمی فیل کب ہوتا ہے, وہی ٹیمپٹیشن اس کو کھینچتے ہیں اپنی طرف, باعث رکاوٹ بن جاتے ہیں اس کو, کسی سے لو, کسی سے دشمنی, یہ رکاوٹ بن جاتا ہے آپ کو صحیح سوچنے میں. عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو مائی کمیونٹی رائٹ اور رانگ, مائی کنگ رائٹ اور رانگ, مائی ہسٹری رائٹ اور رانگ, یہ ہے جو مائی سن رائٹ اور رانگ. جس کو بھی دیکھے اپنی چیز جس کو بنا لیتا ہے وہ, چاہے اس کا بیٹا ہو, چاہے اس کی ہسٹری ہو, چاہے اس کا کنگ ہو, چاہے اس کی کلچر ہو, اسی کو سمجھتا ہے کہ سب کچھ ہے, بس اسی میں جیتا ہے وہ, اسی میں سوچتا ہے وہ. تو وہ ٹیسٹ پر اسٹینڈ کیسے کرے گا؟ کبھی نہیں کر سکتا. ایسے لوگ جو ہر دوسری چیز سے اوپر اپنے کو اٹھا نہ سکیں, وہ کبھی بھی خدا کے ٹیسٹ میں اسٹینڈ نہیں کر پائیں گے. تو یہ ہے اسپریچولیٹی کا کمال, اسپریچولیٹی کا کنٹریبیوشن. جو آدمی خدا کے ٹیسٹ میں پورا اترے وہی سوسائٹی کے لیے بھی یعنی اچھا ثابت ہوگا, سوسائٹی کو کنٹریبیوٹ کرنے کے قابل بنے گا وہ. اب میں آپ کو ایک ایسا واقعہ عرض کرتا ہوں کہ میرے اسٹڈی کے مطابق ساری دنیا کی ہسٹری میں ایسا کوئی دوسرا واقعہ نہیں, ایک ہی بار ایسا واقعہ پیش آیا ہسٹری میں. جہاں تک میں نے پڑھا ہے, میں اپنے بارے میں کہہ سکتا ہوں کہ میری نالج کے مطابق ایسا واقعہ جو میں بتانے جا رہا ہوں آپ کو, کبھی بھی ہیومن ہسٹری میں پیش نہیں آیا. ایک بار پیش آیا, وہ رسول اللہ کے کمپینین کے ذریعے سے یہ ہسٹری بنی. یہ بہت ہی عجیب واقعہ ہے. اور یہ عجیب واقعہ کوئی ایک نہیں ہے, یعنی پوری پروفٹ کا جو پیریڈ تھا پروفٹ کا اور کمپینین کا, وہ اسی طرح کے اس سے بھری ہوئی ہے, اسی طرح کے ایونٹ سے بھری ہوئی ہے. تو دیکھیے, آپ جانتے ہیں کہ پروفٹ کا زمانہ جو تھا وہ مکہ سے شروع ہوا اور مدینہ پر ختم ہوا, جو کہتے ہیں مکن پیریڈ اور مدینہ پیریڈ. اس کے بعد پھر خلافت آئی, کیلیفت پیریڈ آیا, پھر امیت پیریڈ آیا, پھر عباسد پیریڈ آیا. تو کیلیفت پیریڈ میں فرسٹ کیلف تھے ابو بکر صدیق. سیکنڈ کیلف تھے عمر فاروق. تو سیکنڈ کیلف کے زمانے تک کافی کمپینین پروفٹ کے موجود تھے, ہزاروں کی تعداد میں. تو انہی لوگوں سے لڑائی ہوئی ایرانی امپائر سے. ایرانی امپائر جو تھا وہ چاہتا مٹا دینا, ایرانی امپرر جو تھا اس زمانے میں وہ مٹا دینا چاہتا تھا کنگ یزدگرد. یعنی اس جو مدینہ میں جو اسٹیٹ بنی تھی یا عرب میں جو اسٹیٹ بنی تھی اس کو مٹا دینا چاہتا تھا. بہت ہی یعنی بہت آروگنٹ آدمی تھا وہ. تو کیا ہوا کہ یعنی عربوں کے اور ان کے بیچ میں لڑائی ہوئی, جس میں جیت عربوں کی ہوئی, یعنی مسلمانوں کی جیت ہوئی. تو ایک اسٹیج ایسا آیا کہ ایرانیوں نے یہ سوچا کہ ہمیں نیگوسیشن کرنا چاہیے, کیونکہ یہ لوگ جو ہیں ان سے ہم جیت نہیں سکتے. یہ جو چل رہی تھی لڑائی عربوں میں اور ایرانیوں میں, تو اس میں ایک اسٹیج ایسا آیا کہ انہوں نے محسوس ہوا ایرانیوں کو, ان کا جنرل تھا رستم,
اس کو کہ ہم عربوں سے جیت نہیں سکتے، اس لیے ہمیں نیگوشیشن کرنا چاہیے. نیگوسیشن کا مطلب یہ ہے کہ انہیں کچھ پیسہ دے کر لوٹ جائیں، کچھ انہیں دے دیا جائے لوٹ جائیں، کچھ بھی کر کے انہیں واپس کر دیا جائے ایران کے، یہاں ایران سے باہر کر دیا جائے ان کو. تو انہوں نے میسج بھیجا کہ ہم نیگوسیشن کرنا چاہتے ہیں اس جنرل کے پاس. اس وقت جو جنرل تھے ان کا نام تھا سعد، جنرل سعد، SAD. جنرل سعد کے پاس انہوں نے میسج بھیجا کہ ہم نیگوسیشن کرنا چاہتے ہیں. تو بیٹری روک دی گئی غالباً 2 ہفتے تک یا 3 ہفتے تک. تو اس میں کئی لوگ آئے گئے دونوں طرف سے، بات چیت ہوتی رہی، اور آخر میں وہ بات چیت پوری نہیں ہو سکی. اور آخر میں جو فائنل اسٹیج پر جہاں بات ختم ہوئی تھی، نیگوسیشن ختم ہوا تھا، اس کا قصہ میں آپ کو بتاتا ہوں. تو جنرل سعد نے ایک کمپینین کو، ایک صحابی کو بھیجا فائنل اسٹیج میں وہاں پر یزدگرد کے پاس بات چیت کرنے کے لیے. یزدگرد نام تھا اس وقت ایران کا جو ایمپرر تھا، اس کا نام تھا یزدگرد، جنرل کا نام تھا رستم. تو دونوں وہاں موجود تھے. بہت بڑا وہاں پر دربار لگایا تھا انہوں نے. تو یہ جو صحابی تھے یہ گئے وہاں پر، اور اندر گھوڑا دوڑاتے ہوئے، اس زمانے میں عرب لوگ چھوٹے گھوڑے پر بیٹھا کرتے تھے، بڑے گھوڑے جو ایرانیوں کے پاس تھے ویسے گھوڑے ان کے پاس نہیں تھے. تو گھوڑے پر بیٹھے بیٹھے وہ دربار میں گھس گئے، یعنی ان کا جو کارپیٹ تھا اس کارپیٹ پر گھوڑا دوڑاتے ہوئے چلے گئے. وہاں اندر جا کر اس کا جو تھرون تھا وہاں کھڑے ہو گئے تخت کے پاس. اب اس کو دیکھ کر اس کو بہت غصہ آیا. یزدگرد کو جو کنگ تھا اس نے کہا کہ یہ کون سا تمہارا طریقہ ہے کہ تم ہمارے کارپیٹ پر گھوڑا دوڑاتے ہوئے آ رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ تم نے مجھ کو بلایا ہے اس لیے میں آیا ہوں، اگر تم بات چیت کرنا ہو تو کرو، اور نہیں تو میں جاتا ہوں واپس. اس طرح کی بہت ہی کروڈ وے میں کچھ بات چیت اس سے ہوئی. مطلب انہوں نے کنگ کی سپیریٹی کو نہیں مانا، اور کوئی اس کو جو جس کا وہ عادی تھا وہ ویسا نہیں کیا انہوں نے. تو غصہ ہو گیا یزدگرد جو کنگ تھا، وہ غصہ ہو گیا. اس نے کہا کہ اپنے کسی آدمی سے کہ مٹی کا ٹوکرا لے آؤ، باسکٹ، ٹوکرا یعنی باسکٹ، یعنی ایک ٹوکرا مٹی کا لے آؤ. تو وہ لے آیا، اور اس کے بعد اس نے کہا کہ اس ٹوکرے کو ان کے سر پر رکھو، ان کے سر پر رکھ کر ان کو بھگا دو یہاں سے. وہ جو گئے تھے بات کرنے کے لیے جو کمپینین، تو ان کے سر پر اس نے مٹی کا ٹوکرا رکھ دیا، کہا کہ بھاگو یہاں سے. اب آپ سوچئے کہ آج ہمارا کوئی لیڈر بات کرنے کے لیے جائے پرائم منسٹر سے یا جارج بش سے، وہ ایسا کریں تو آپ کیا ری ایکشن ہوگا؟ سارے دنیا کے مسلمان جو غصے میں بھر جائیں گے. خود وہ بھی غصہ ہو جائے گا جو بات کرنے گیا ہوگا، اور سارے دنیا کے مسلمان غصہ ہو جائیں گے. وہاں کیا ہوا؟ انہوں نے بالکل ٹیک اٹ ایزی کا طریقہ اختیار کیا. ٹیک اٹ ایزی، کچھ نہیں، بس سر پر رکھ دیا انہوں نے مٹی کا ٹوکرا. وہ کہا ٹھیک ہم جاتے ہیں. بالکل یعنی نارمل طریقے سے، نہ کوئی غصہ، نہ کوئی نگیٹو ری ایکشن، کچھ نہیں. اور اس کو لیے ہوئے وہ واپس آئے، اور جہاں ٹینٹ تھا جنرل سعد کا، تو لا کر کے اس ٹینٹ میں انہوں نے اس کو رکھ دیا کہ بھی دیکھیے کنگ نے یہ دیا ہے مٹی کا ٹوکرا. اب دیکھیے پھر دوبارہ سوچیے آپ کہ اگر ہمارے یہاں ایسا ہو کہ کوئی جائے بات چیت کرنے کے لیے جارج بش سے یا کسی اور ہیڈ آف دا اسٹیٹ سے، وہ مٹی کے ٹوکرا رکھ دیں اور لیے چلے آئے آپ کی جامع مسجد میں، تو مسلمان کیا کہیں گے؟ تم کہتے بیوقوف ہو کہ مٹی کے ٹوکرا لیے چلے آ رہے ہو. پھر کم سے کم احتیاط کرتے ہوئے پھینک دیتے وہیں. وہ کیا، میں کہتا ہوں ہسٹری میں ایسا بول کوئی نہیں بول سکا، کیونکہ اتنی بڑی اسپریچولیٹی کسی کو نہیں ملی تھی.
انہوں نے کہا کہ ابشروا فقط واللہ آتانا اللہ وقائد ملکہم فتفاعلوا بذلک اخذ بلادہم. یعنی وہ جنرل جو تھے، جنرل سعد، جو خود بھی صحابی تھے، وہ کہتے ہیں کہ خوش ہو جاؤ، تم کو بشارت ہو. اٹ از اے گڈ ٹائڈنگ، اٹ از اے گڈ ٹائڈنگ. آپ ذرا غور کیجیے کہ مٹی کا ٹوکرا لے کر ایک آدمی چلا رہا ہے، وہ کہتے ہیں کہ اٹ از اے گڈ ٹائڈنگ. یہ تو خوشخبری کی بات ہے. وہ کیسے؟ انہوں نے کہا کہ انہوں نے تو اپنا ملک خود ہی اٹھا کر ہمیں دے دیا. ایران کی مٹی تھی، وہ ظاہر ہے ایران کی مٹی تھی جس کو انہوں نے ٹوکرے میں رکھ کر دیا تھا. تو اس کو انہوں نے اس سینس میں لیا کہ اپنے ملک کو انہوں نے دے دیا ہمیں. وتفاعلوا بذلک اخذ بلادہم، اور اس سے انہوں نے یہ سمجھا کہ اب تو ہمیں ان کے ملک کو فتح ہونے والی ہی ہے. جب خود ہی اٹھا کر دے دیں اپنا ملک ہمیں یہ، تو اب ہماری وکٹری میں کیا شک ہے. اب سوچئے کہ ایک صورت وہ تھی کہ ان کے اندر نگیٹو تھاٹ آتا، غصہ، ریونج، ہنگامہ کرتے، تو وہاں سے کیا لے کر لوٹتے؟ کچھ بھی نہ لے کے لوٹتے، ہار لے کے لوٹتے، ہار. اب جو انہوں نے وہاں سے لوٹے تو وہاں سے جیت لے کر لوٹے، ایک نیا حوصلہ، ایک نیا کریج، ایک نیا یقین، ایک نیا کنوکشن کہ اب تو ہماری جیت ہونی ہے. چنانچہ آتا ہے کہ جب اگلا جو مقابلہ ہوا ایرانیوں سے، تو ایرانیوں نے وہاں پر ہاتھی کھڑے کر دیے. عربوں نے ہاتھی دیکھے نہیں تھے. عجیب واقعہ تاریخ کا ہے. ہاتھی کھڑے کر دیے تو ان کے جو گھوڑے تھے ان لوگوں کے، وہ بدک کر بھاگنے لگے. گھوڑے جب دیکھا ہاتھی، ان گھوڑوں کے لیے ایک ایسا کبھی دیکھا نہیں تھا انہوں نے ہاتھیوں کا اس طریقے سے. تو گھوڑے بھاگنے لگے. تو ان لوگوں نے کیا کیا کہ گھوڑوں سے کود پڑے وہ، اور ہاتھیوں کے سونڈ کو کاٹنا شروع کیا اپنی تلوار سے. تو جب انہوں نے ہاتھیوں کے سونڈ کو کاٹنا شروع کیا تو ہاتھی پلٹے، اپنی فوج کی طرف دوڑے پھر وہ، اور انہی ہاتھیوں نے ایرانیوں کے فوج کو کچل دیا. اور پھر ایرانیوں کا حال یہ ہوا، یہ کہتے ہوئے بھاگے کہ دیوا آمدن، دیوا آمدن. یہ تو دیو آ گئے، دیو آ گئے، دیوا آمدن، دیوا آمدن. یعنی ان کی ہاتھیوں کے جب سونڈ کو کاٹا انہوں نے، وہ پلٹ کر بھاگے ان کی طرف. ان کی فوجیں جو ہے رودنے لگے، وہ کچھ مرنے لگے لوگ. تو انہوں نے کہا کہ دیوا آمدن، دیوا آمدن. یہ کہتے ہوئے بھاگے. یہ تو دیو ہیں، یہ لوگ دیو، ان سے ہم کیا مقابلہ کر سکتے ہیں. تو اسلام کی وکٹری، یاد رکھیے، سوڈ کا کرشمہ نہیں تھی، وہ اسپریچولیٹی کا کرشمہ تھی. وہ کبھی نہ بولیے آپ اس کو. جو انپیرلل مسلمانوں کو جو وکٹری ہوئی ہے ارلی پیریڈ میں، وہ ہرگز سوڈ کا کرشمہ نہیں تھی. سوڈ تو رومن کے پاس تھا، سوڈ تو ایرانین کے پاس تھا، سوڈ تو سب کے پاس تھا. لیکن انپیرلل وکٹری جو ان کو ہوئی ہے وہ ان کی اسپریچول پاور سے ہوئی ہے. ان کو اسپریچول پاور سے ہوئی ہے. لیکن وہی میں کہوں گا پھر کہ وہ اسپریچولیٹی ایکسٹیسی نہیں تھی. وہ ایکسٹیسی تو ایک مسٹیریس چیز ہے. یہ اسپریچولی جو تھی، یہ تھی اسپریچول ریولوشن کے سینس میں، یہ انٹلیکچوئل ریولوشن کے سینس میں، یہ پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے سلسلے میں، یہ ورلڈلی چیز اٹھ کر کے خدا سے مل جانے کی صورت میں، اس چیز نے انہیں وہ پاور دے دیا تھا کہ دنیا میں انہوں نے ایسا ریولوشن برپا کیا جہاں ریولوشن کبھی اس سے پہلے پیش نہیں آیا تھا. اب میں آپ کو وہ حدیث پھر دہراؤں گا جو میں نے شروع میں بتائی تھی آپ کو، تاکہ پورا اس سے
کڑیاں آپ کو جڑی ہوئی دکھائی دیں کہ ما زہد عبد فی الدنیا الا انبت اللہ الحکمت فی قلبہ وانطق بہا لسانہ وبصرہ عیب الدنیا وداہا دواہا واخرجہ سالما الی دار السلام. جب بھی کوئی بندہ زہد کو اختیار کرتا ہے، زہد یہی ہے، یہ جو سپیریئر اسپریچولیٹی جو ہے یہ زہد ہے. جب بھی کوئی بندہ زہد کو اختیار کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ اللہ اس کے اندر وژڈم کو گرو کر دیتا ہے، وژڈم کی فصل اگاتی ہے اس کے اندر، اور اس کے منہ سے وژڈم جاری ہو جاتا ہے. اس کی اسپیچ جو ہے اس میں وژڈم آ جاتا ہے. اور وہ وژڈم کی بولی بولنے لگتا ہے، اور اس کا سفر اس رخ پر جاری ہو جاتا ہے جس کا آخری اینڈ جو ہے پیراڈائز ہے. یہ ہے اسلام کی اسپریچولیٹی. میں سمجھتا ہوں اس اسپریچولیٹی کے بغیر اسلام صرف ایک ایسا ہی جیسے کہ نارنگی کا چھلکا. آپ نارنگی کو الگ کر دیں اور چھلکا اپنے ہاتھ میں لے لیں تو یہ وہ اسلام ہوگا جس میں اسپریچولیٹی نہیں ہوگی. تو اسلام کا جو مغز ہے وہ اسپریچولیٹی ہے. اسپریچولیٹی سے آپ کی نماز میں، آپ کی عبادت میں، آپ کے ہر عمل میں ایک نیا رنگ آتا ہے، ایک نئی شان آتی ہے، ایک نئی ربانیت آتی ہے، اور آپ اس قابل ہو جاتے ہیں کہ دنیا کے یہ جو ٹیسٹنگ گراؤنڈ جس کو میں کہہ رہا ہوں اس میں آپ اسٹینڈ کر سکیں. یہ ہے اسلام کی وہ پکچر جو لوگوں کے سامنے نہیں ہے. مجھے یقین ہے کہ اسلام کی ایک پکچر لوگ جان لیں تو لوگ سمجھیں کہ اسلامی تو وہ دین ہے جس کو ہم تلاش کر رہے تھے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم اجمعین.